अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायलॉग के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम सुनो FM 89.4 पर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है, और इसके साथ साथ आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान पर। आज के इस डायलॉग में मैं चाहूँगा हम अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करें, और इस वक्त जिस तरीके से अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी का एक मरकज़ बना हुआ है, और ये मरकज़ पूरे ख़त्े में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और इसी की वजह से दहशतगर्दी में इजाफ़ा, और बिलखुसूस हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बेतहाशा इजाफ़ा देख रहे हैं। जब हम ताने बाने देखते हैं तो वो तमाम तर ताने बाने हमें मिलते हुए नज़र आते हैं। अफ़गानिस्तान से हम फ़ितनाउल हिंदुस्तान, फ़ितनाउल ख़वारिज की बात करते हैं, और जो हालिया प्रूफ्स हमें बलूचिस्तान में जहाँ पर ऑपरेशन शाबान जारी है, या हम KPK में देखें जो दहशतगर्दी हुई, उसमें जो हमें हालिया प्रूफ्स मिले हैं वो वाज़े तौर पर उनके ताने बाने अफ़गानिस्तान से जुड़ते हैं। और जब आप मज़ीद उनको एक्सप्लोर करें तो पता चलता है कि वहाँ पर भारत फंडिंग कर रहा है, उनकी तरबियत दहशतगर्दों की अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होती है, वहाँ पर होती है, और वहाँ से उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है, और वो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करते हैं। ये मैं सिर्फ पाकिस्तान के पैटर्न्स जो इस वक्त हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान एक सेफ़ हेवन बना हुआ है। 2021 में जब तालिबान ने इक़्तिदार संभाला था तो दुनिया को उनकी गारंटीज़ यही थी कि अब अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस वक्त जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान के दावे तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स जो हैं वो भी इसी बात की निशानदेही करती हैं कि इस वक्त बड़ा आज़ादाना तौर पर अफ़गानिस्तान में बहुत सारी दहशतगर्द तंजीमें, जिनमें ISKP, दाइश खुरासान की मैं बात कर रहा हूँ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अल-कायदा, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, और कई और ऐसी दहशतगर्द तंजीमें ये अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। इस हवाले से मुतअद्दिद बार अमेरिका ने भी अफ़गानिस्तान को आगाह किया, दीगर ममालिक भी इस पर अपना कंसर्न्स रखते हैं, और जो अफ़गानिस्तान है बतौर मुल्क, उसका स्टेटस भी इसी वजह से एक सवालिया निशान है, और बहुत से ममालिक, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़, उसको उस तरह से तस्लीम नहीं करते, और जो कर चुके हैं उन पर भी बहुत सारे सवालिया निशान हैं, या जिनके रवाबित, ख़ास तौर पर अगर भारत के रवाबित ज़्यादा बढ़ते हैं तो वो वाज़े तौर पर इस बात का सबूत है कि भारत ख़ुद चूँकि दहशतगर्दी बढ़ाने और एसिमेट्रिक वॉरफेयर और कन्वेंशनल वॉर से हट के एसिमेट्रिक वॉर, जिसमें दहशतगर्दी के ज़रिए किसी मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल को कॉम्प्रोमाइज़ कराना शामिल होता है, उसका सहारा ले रहा है। और यही वजह है कि भारत के ताल्लुकात तालिबान हुकूमत के साथ वो काफ़ी बेहतर हैं, और शायद ऐसे वक्त में जब अफ़गानिस्तान को भी कोई इत्तेहादी नहीं मिल रहा और भारत भी बड़े आइसोलेशन का शिकार है, तो ये दोनों ममालिक एक दूसरे से ताल्लुकात इनके बेहतर जा रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर से भारत की मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हों, भारत का आज़ाद मीडिया जो कि बहुत कम है वो तनकीद करते हैं भारत के उन हुक्मरानों पर जो तालिबान के हक़ में बयानात देते हैं, या जो हाल ही में कुछ विज़िट्स हुए थे जहाँ पर सख्त सवालात भी तालिबान हुकूमत के नुमाइंदों से किए गए थे, तो यकीनन वो भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मामला इस वक्त पाकिस्तान का है। मैं चाहूँगा तफसील से हम इस मामले पर बात करें, ख़ास तौर पर ऑपरेशन शाबान जिसका आगाज़ हो चुका है। आज के दिन की भी जो इतलात हैं उसके मुताबिक भी कई मज़ीद दहशतगर्द हैं जो जहन्नुम हासिल किए गए हैं, और ये सिलसिला अब रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। अब ये ऑपरेशन तो पाकिस्तान के अपने सूबे में हो रहा है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर भी पाकिस्तान इन दहशतगर्दों को मुसलसल निशाना बना रहा है, और इसी तरह से निशाना बनाता रहेगा। इस मौक़िफ़ को पाकिस्तान ने दोबारा से दोहराया था, और ये कहा था कि जब तक तालिबान हुकूमत ये इंश्योर नहीं कर लेती कि उनकी सरज़मीन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना बंद हो जाए, हम ये हमले जारी रखेंगे, और इसका टारगेट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वो महफूज पनागाहें और वो दहशतगर्द होंगे। अब प्रोपोगंडा करके अफ़गानिस्तान उसको जो भी रंग दे दे भारत के साथ मिलके, ये उनकी मर्ज़ी। इसी मामले पर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद मलिक, सीनियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट, इज़ जॉइनिंग अस इन द डायलॉग। वेरी वार्म वेलकम ब्रिगेड साहब। सर, आपका मौक़िफ़ इस सारे मामले पर, हमारी बातें एक तरफ, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स इस चीज़ को वाज़े करती हैं कि अब ये एक एक्सपोर्ट करने का हब है। सेफ़ हेवन्स की तो आप बात छोड़ ही दीजिए, वो हैं, लेकिन एक और नई सर्विस इन्होंने शायद देना शुरू किया, और अगर ये नई नहीं है तो मज़ीद इस पर रोशनी डाल दें कि आए हम किराए पे भी अपने लोग और अपनी ज़मीन देते हैं, आप यहाँ पर उनको ट्रेन करें, हमें सिर्फ उसका मुआवजा अदा करें, और फिर यहाँ से हम उनको एक्सपोर्ट कर देंगे। पाकिस्तान में अगर वो भारत पे कर रहा है या वो किसी भी और ख़ित्ते के मुल्क में,
یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. سو دے آر ایڈنگ مور سروسز جو کہ ان کی پوزیشن کو اور ان پہ سوالات اٹھا رہی ہیں, اور کچھ بھی نہیں اس کے سوا کہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, ان کے نظریات نہیں ہیں, یہ قتل و غارت, دہشت گردی, صرف اسی بات پر یقین رکھتے ہیں. شکریہ ارسلان. دیکھیے یہ اس کو میں ڈرٹی نیکسس کہتا ہوں افغانستان کا اور ہندوستان کا. اور ہندوستان تو شروع سے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی فرمایا, ہندوستان جہاں بھی ٹیررزم کی ونڈو ملتی ہے اسے وہ وہاں گھس جاتا ہے, چاہے وہ آسٹریلیا ہو, چاہے اس کا اپنا ذاتی ملک ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے افغانستان ہو, چاہے ایران ہو, چاہے آپ دیکھیں جہاں جہاں بھی ٹیررزم ہوگا کہیں نہ کہیں سے جب آپ کڑیاں جوڑیں گے, جب آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندوستان اس میں ملوث ہے. آپ کی انٹرو کا جو سب سے کلاسک ایک سینٹینس تھا وہ یہ تھا کہ دو جو اس وقت انٹرنیشنلی آئسولیٹڈ ملک ہیں انہوں نے آپس میں اتحاد کر دیا ہے, اور خوبصورتی یہ اتحاد بھی کیا اگینسٹ ٹیررزم, فار ٹیررزم اگینسٹ دی کنٹریز جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ممالک ہیں. ہر دفعہ 1979 سے لے کے آج تک افغانستان آج کی پناہ گاہ نہیں ٹیررزم کی, یہ تب کی ہے کیونکہ دس از کنٹری آف وار لارڈس. یہ نیسیسریلی جنگی جنگجو لوگ جن کے جنگ کرنے کی کوئی ان کے پاس نظریہ نہیں ہے, یہ اس کے اوپر جنگ کرتے ہیں. اور جب یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں تو جب کہیں بھی جنگ نہ ہو رہی ہو تو وہ اپنے آپ کو یقیناً پیش کرتے ہیں کرائے کے لیے, کیونکہ فرام ود ان دی کنٹری تو اب وہ کام رہا نہیں, نہ رشیا ہے, نہ اب امریکہ ہے, نہ کوئی اور ہے, تو کیوں نہ آپس میں لڑا جائے. اور آپس میں لڑنے کے لیے جب وہ بھی نہ ملے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ساتھ والے ممالک یا جو وہ سمجھتے ہیں کہ کمزور ممالک ہیں ان میں ٹیررزم کیا جائے. ہمارے بارے میں سر ان کو شدید غلط فہمی ہے, اور اس غلط فہمی کی ایک بنیاد ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ 40 سال تک ہم نے جو پیار محبت ان کے ساتھ کیا ہے, انہوں نے وہ پیار محبت ہماری کمزوری سمجھا ہے. اب پچھلے چند مہینوں سے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کمزوری جو ان کی ہے وہ ان کو جو نظر آ رہی تھی وہ اب ان کو منہ کی کھانی پڑ گئی ہے. اب پاکستان آرمی اور پاکستان آرم فورسز میں کہوں گا, اور ہم ایک ٹرینڈ لوگ ہیں اگینسٹ ٹیررزم. ہم ٹیررزم کے سب سے بڑے شکار ہیں, ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, ہماری فورسز نے بڑی قربانیاں دی ہیں, ہمارے حکومتی لوگوں نے اس کے اوپر بڑی محنت کی اور قربانیاں دی, لیکن پھر ہم ایک ایسے نتیجے پہ پہنچے کہ اس کا حل سوائے اس کے نہیں ہے کہ ان کو اتنی ہی چپیڑیں ماری جائیں جتنی یہ ڈیزرو کرتے ہیں. سو دیئرفور یہ ٹیررزم ہونا ہمارے ملک میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارا سافٹ ٹارگٹ ہے, یا یہ اب بلوچستان ہمارا کوئی سافٹ ویلی ہے, سو دیئرفور وی ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ, اور ہمیں کوئی کامیابی مل جائے گی. ایسا بالکل نہیں ہوگا. اور پچھلے مئی میں ہندوستان کو تو چپ کرا دیا میرے خیال میں ود ان منٹس, ناٹ ان ڈیز اور ان آورس. تو افغانستان بھی ہماری کوشش ہے کہ وہ ہم ایسے نہ کریں, میں یہ سمجھتا ہوں, اور گورنمنٹ کی بھی یہ کوشش ہے اور آرم فورسز کی بھی یہ کوشش ہے کہ نیبرنگ کنٹری ہے اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے. بٹ پھر وہ کچھ بھوت ایسے ہوتے ہیں جو باتوں سے نہیں مانتے, پھر ان کے لیے آپ کو پتہ ہے یقیناً یہ تو ایک مشہور ڈکٹم ہے کہ وہ لات سے ہی مانے گا. رائٹ. مجھے یہ بتائیے گا برگیڈ صاحب, اس وقت جو پاکستان اسٹرائکس کر رہا ہے کراس بارڈر, اور کچھ عرصہ پہلے, اب اٹس بین فیو منتھس ناؤ, یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, اور جب پاکستان اور ہماری فورسز اور حکومت سب کا پیمانہ لبریز ہو گیا صبر کا, تو پھر یہ فیصلہ لیا گیا کہ ناؤ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. ادروائز ہم پہلے اس چیز کو کر سکتے تھے لیکن اوائڈ کر رہے تھے. اب اس میں ہم بڑا کیلکولیٹڈ اور بڑے پریسائزلی اپنے ٹارگٹس کو پن پوائنٹ کرتے ہیں, ان کو اٹیک ان پہ ہوتا ہے, اور دا پرپز از جسٹ ٹو ایلیمنیٹ دیم, اور وہ بھی اس لیے کہ آپ ہمارے لوگوں کی معصوم جانیں مت لیں, ہمارے ملک میں دہشت گردی نہ پھیلائیں, اس لیے آپ ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. اس کو بھی یہ پروپیگنڈا کے ذریعے ایک رنگ دیتے ہیں دنیا کے سامنے, اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید پاکستان معصوم شہریوں پر یا عام آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے. اب برگیڈ صاحب, بینگ فرام اے ملٹری بیک گراؤنڈ, آپ بہتر اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ ہماری افواج تو اس چیز کا خیال بھارت کے ساتھ بھی رکھتے ہیں کہ ہم سول آبادی کو, معصوم لوگوں کو نشانہ نہ بنائیں. پچھلے سال مئی میں بھی ہم نے یہ خیال رکھا تھا. افغانستان میں کس طرح ہو سکتا ہے کہ پاکستان عام لوگوں کو نشانہ بنائے یا آبادی کو نشانہ بنائے؟ یہ ان کا پروپیگنڈا ہے نمبر ایک. اور دوسرا یہ
کہ یہ موو بھی اس طرح کرتے ہیں کہ یہ بچوں کو یا معصوم لوگوں کو ڈھال بناتے ہیں، ان کے بیچ چھپ کر رہتے ہیں. یہ طریقہ کار جب یہ پاکستان کے اندر آپریٹ کر کے دہشت گردی پھیلا رہے ہوتے ہیں تب بھی کرتے ہیں، اور افغانستان میں بھی انہوں نے یہ ایک لبادہ اڑا ہوا ہے. سو اس پر پلیز روشنی ڈال دیجیے گا. ہر ٹیررسٹ کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہیومن شیلڈ کو یوز کرتا ہے. اگر وہ ہیومن شیلڈ کو یوز نہ کرے تو اسے ٹیررزم نہیں کہیں گے، پھر وہ آل آؤٹ وار ہوگی، اوپن وار ہوگی. ہم ٹیررزم کے حامی لوگ نہیں ہیں، ہم اینٹی ٹیررزم لوگ ہیں. ہماری حکومت اینٹی ٹیررزم ہے، ہمارا سٹانس یہ رہا ہے، ہمارے آرم فورسز تو ہیں ہی اینٹی ٹیررزم. ہم ٹیررزم کو کسی صورت فروغ نہیں دیتے. جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ کلیکٹرل ڈیمیج کا آڑ میں ہم کچھ ایسا کریں، یہ بالکل غلط ہے. ٹوٹلی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں، اور وہ ملٹائی چینل سے وہ انٹیلیجنس جو شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے یا اس کے اوپر ایکٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو پہلے کنفرم کیا جاتا ہے ٹارگیٹ کو. یہ تمام وہ ان کے سینچریز ہیں جن کے اوپر یہ جو ہم اٹیک کرتے ہیں، یہاں ان کے سارے گڑھ ہیں ٹیررزم. ٹیررسٹ اصل میں یہی چھپے ہوتے ہیں ان کے، جس میں افغان طالبان ہیں، آئیسس کے لوگ ہیں، کچھ پاکستانی جو تحریک طالبان کے لوگ ہیں، وہ بھی ادھر سے ہی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. نام ان کا تحریک طالبان پاکستان ہے، لیکن یہ آپریٹ افغانستان کے تھرو ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا دیکھیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ہم تو اگر ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں تو مئی میں ہمارے پاس ایک بڑا اچھا آپشن تھا، ہر ٹارگٹ لاک تھا، لیکن کسی اس ٹارگٹ کو انگیج نہیں کیا گیا جس میں کلیکٹرل ڈیمیج ہو یا ہیومن کو اس کا شکار ہو جائیں یا عام شہری شکار ہو جائے. ہم نے ہمیشہ اس ٹارگٹ کو ٹارگٹ سمجھا ہے جو ملیٹریلی ہمارے اگینسٹ کچھ کر رہا ہے، اور ہم نے اسی کے خلاف کیا. اس لیے افغانستان کے ساتھ جو اس وقت ہمارے معاملات چل رہے ہیں، وہ ان کا جو بیس ہے وہ ہے ہی ٹیررزم. ہمارے لیکن نائب وزیر اعظم گئے ادھر، وزیر خارجہ گئے، بہت ساری ڈپلومیسی ہم نے یوز کی یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، صرف آپ ٹیررزم کو ادھر بڑھاوت مت دیں اور اس کا اسپیل ہماری کنٹری میں نہ آنے دیں. اور اگر آپ کا کوئی ایسا نیکسس بن چکا ہے ہندوستان کے ساتھ تو ڈونٹ ٹیک رسک ود اس، اور یہ مس ایڈونچر ہمارے ساتھ نہ کریں. اگر آپ ہمارے ساتھ کریں گے تو irrespective of the international border واٹ ایور، جہاں بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں آپ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وی ہیو بلکہ وی ریزرو دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ اینڈ وی ریٹیلیٹڈ. اور ہم نے بڑا فٹنگ رسپانس دیا ہے جہاں بھی انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے. اینڈ آئی تھنک یہ جو بھی آپریشن شابان یہ بھی لانچ ہوا ہے، دس از دی لاسٹ فیز. رائٹ صاحب، ول کم ٹو دیٹ. لیکن اب ایک اور چیز جو میں جاننا چاہوں گا، اس وقت جو دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں موجود ہیں، میں نے ان کا ذکر کر دیا. اس میں داعش خراسان ہے، تحریک طالبان پاکستان آف کورس ہم اس کی بات کرتے ہیں، القاعدہ ہے، ETIM جس کو کہتے ہیں ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ، یہ بھی ہے، اور کئی اور بھی ہیں. یہ میں نے چند کے نام لی. اب ایک اور دلچسپ چیز اس پر روشنی ڈالیے گا جو دیکھنے میں آئی ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں جو بہت سارے گروپس شاید دہشت گردی کرتے تھے لیکن ایک لبادہ اڑا ہوا ہوتا تھا انہوں نے، اور ان کے پاس ایک کور تھا جس میں وہ کوئی نہ کوئی ایک نظریات کا پرچار کرتے تھے. مثال کے طور پر ہم BLA کی بات کر لیتے ہیں تو وہ کہتے تھے جی ہم بلوچستان کی محرومیوں کی وجہ سے پہاڑوں پر چڑھ گئے ہیں اور ہم نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں. یا کوئی اور تھا تو وہ کسی ایک اور نظریے کی بات کرتا تھا جس کی وجہ سے انہیں عوامی سپورٹ ملتی تھی اور کچھ لوگوں کو بہلا پھسلا کے گمراہ کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیا کرتے تھے. حال ہی میں دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ BLA اور القاعدہ کے درمیان تعلقات بنتے ہوئے نظر آئے ہیں. ان کا ایک قسم سے آپ کہہ لیے جوائنٹ وینچر ان دونوں دہشت گرد تنظیموں کا ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا. اور بہت ساری اور تنظیمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے بڑھا رہی ہیں. یعنی کہ کیا یہ بات واضح ہو گئی کہ ظاہر ہے یہ قاتل تھے، یہ دہشت گرد تھے، یہ پیسے لے کر قتل کرنے والے تھے، ان کا کوئی نظریہ نہیں تھا. اور آج اپنے ایکشن سے یہ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے. آپ BLA والوں کو دیکھ لیں، ان کی آپ جو ویڈیوز آتی ہیں منظر عام پر ان کو دیکھ لیں، جس طریقے سے وہ فلمائی گئی ہوتی ہیں، جس طریقے سے ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی محرومی کی جنگ لڑ رہے ہیں، بلکہ یہ لگتا ہے کہ ہالی ووڈ سے تمام تر چیزیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب ان کے نظریات دھرے کے دھرے رہ گئے. یہ واضح ہو گیا کہ یہ سب مختلف آرگنائزیشنز ہیں جو پیسے کے لیے کام کرتی ہیں، اور ان کا کام جو ہے وہ دہشت گردی اور قتل و غارت اور یہی سب کچھ ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا. اس میں تو آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ
वो सारी बात ही बता दी जो आपने मुझसे सवाल किया। ये है ही किराए के कातिल, ये इस्लाम का लिबादा उड़े हुए। इसको फितरतुल खवारिज का नाम क्यों दिया जाता है? देखिए आर्म्ड फोर्सेस में बड़े सोच समझ के, बिकॉज इस वक्त जो फौज की टॉप ब्रॉस है ना, उसने इस्लामिक हिस्ट्री, मिलिट्री हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, ये सारा पढ़े लिखे लोग हैं। अभी इनको पता है कि वो खवारिज जो हजरत अली के जमाने में थे वो असल में करते क्या थे। वो एग्जैक्टली इसी तरह इस्लाम का लिबादा ओढ़ के, किसी नजरिए के तहत नहीं, उसका कोई नजरिया नहीं था, बस कत्लो गारत थी, दहशत गर्दी थी। जो उनके इलाके से गुजरता वहां से उन्हें पकड़ लेते, इवन औरतों के पेट चाक करके उनमें से बच्चे निकाल के उनको नेजों पे उठा लेते थे। ये तो तारीख के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए इनको खवारिज कहा जाता है, क्योंकि ये इनकी एक लस्ट है। ये कहते हैं ना, ये एक ऐसा नशा है, ये कत्लो गारत, कि जिससे ये रुक नहीं सकते, ये बाज नहीं आ सकते। और इसमें मैंने शुरू में जैसे गुजारिश की थी कि जब इनको कोई लड़ने को नहीं मिलता तो ये आपस में लड़ते हैं, जब आपस में लड़ने के लिए इनको कुछ नहीं बचता तो फिर ये किराए के कातिल बन जाते हैं और अपनी सर्विसेज पेश करते हैं कि पैसे दें जहां की कत्लो गारत करानी है या कुछ कराना है। तो वो देखिए, वो हमारे पाकिस्तान के हमारे वो बच्चे जो लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, दूसरे शहरों में कारोबार भी कर रहे हैं, और उसमें तो बहुत वो हैं जो बड़ी स्टडीज में वो हैं, यानी अच्छी आला तालीम के लिए भी यहाँ आए हुए हैं, पढ़ रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। उनको तो कोई महरूमी नहीं है, क्योंकि वो, उनको पता है, उनको अपने हकूक का पता है, वो अपने हकूक भी एंजॉय कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाइयाँ भी। पाकिस्तान है ना, एक पाकिस्तान है, इसमें कोई बलोचिस्तान, सिंध, सरहद कुछ नहीं है, ये एक पाकिस्तान है। महरूमी किसको नजर आएगी? जो वेला बैठा होगा, जो काम नहीं करना चाहता, वो महरूम है बेचारा, उसको महरूमियां नजर आती है। द वन हू डजंट वांट टू वर्क, तो वो क्या करेगा? वो बंदूक उठा के किसी का अलाकार बन जाएगा ना, तो उसको तो पैसे चाहिए, वो किसी का भी अलाकार बन के डिस्ग्रेंटेड होगा, और वो सोसाइटी का एक नापसंदीदा शख्सियत करार दिया जाएगा। वो नापसंदीदा अनासिर जब उनको बताया जाए कि आप नापसंदीदा हो चुके हैं, तो वो एक टेररिज्म का रूप इख्तियार कर लेते हैं कि अब हमें आजादी चाहिए। जिस तरह BLA के लोग हैं, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, आजादी किस चीज से चाहिए? आजाद, आपसे ज्यादा आजाद कौन है? 6% आप टोटल 60% पाकिस्तान में रह रहे हैं। सूबा बलोचिस्तान 60% ऑफ पाकिस्तान है, और आबादी के लिहाज से 6 से 7% है। अब 6 से 7% लोग 60% पाकिस्तान में रह के दे आर डूइंग देयर जॉब, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइव्स, और उनमें से चंद डिसग्रंटेड निकल के कहते हैं कि हम आजाद नहीं है, हमें आजादी। केड़ी आजादी चाहिए भाई आपको? और ये आजादी नहीं है, ये वो डर्टी नेक्सस जो है हिंदुस्तान का और अफगानिस्तान का, ये उसके आलाकार है। ये उस आलाकारी के अंदर अपनी वैल्यूज भूल गए हैं, अपनी हुब्बुल वतनी भूल गए हैं। जब ये भूल जाते हैं तो फिर ये लिबादा ओढ़ लेते हैं इस्लाम। तो इस्लाम में तो मेरा मजहब इस्लाम में टेररिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है, और मेरे पाकिस्तान इस्लाम में किसी टेररिस्ट की कोई जगह नहीं है। एवरी टेररिस्ट विल बी एलिमिनेटेड, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। ब्रिगेड साहब, अब ऑपरेशन शाबान पर आते हैं, आप इस बारे में बात करना चाह रहे थे, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये देखते हैं कि पहले KPK की तरफ बहुत सारे मामलात को अफ़गानिस्तान की जानिब से ख़राब करने की कोशिश की जाती है, फिर वहाँ पर हमारे मुख्तलिफ ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, चीज़ें, हम थोड़ा सा हालात को वहाँ काबू करते हैं, फिर ये बलूचिस्तान की साइड से आ जाते हैं। अब दोनों साइड्स पे आने में पीछे इनके ज़ाहिर है भारत है, और इसमें कोई शक नहीं है। अब तो वो ख़ुद बरमला इजहार करते हैं इसका, उनके अहदेदारान करते हैं, कोई आम आदमी नहीं करता, या कोई बैठ के उनके टेलीविज़न पर नहीं सिर्फ बात करता, सर्विंग लोग उनके ये बात कर रहे हैं कि हमने एसिमेट्रिक वॉर ही लड़नी है। थोड़ा सा इस पर भी ज़रा बताइएगा, और फिर साथ साथ ये जो अब ऑपरेशन शाबान हमने शुरू किया है, ये नागुज़ीर हो गया था, वक्त की एक अहम ज़रूरत है, और इसमें अब मुसलसल कामयाबियाँ हम समेट रहे हैं, यानी कि आए रोज़ हम इन दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल कर रहे हैं। और उम्मीद की जा सकती है कि जल्द एक रास्ता इससे निकल आएगा कि हम बलूचिस्तान में अमन की जानिब बढ़ेंगे, और वो एक देर पा अमन की तरफ हमें उसे लेकर जाना है। फिर मज़ीद हम उस पर आते हैं कि हमारे पोटेंशल्स क्या हैं बलूचिस्तान के और बाकी इलाकों के जिनको दुश्मन टारगेट कर रहा है। बट ऑपरेशन शाबान फर्स्ट प्लीज़। देखिए, ऑपरेशन शाबान लॉन्च करने की बेसिकली जरूरत है, ये जो छुपे हुए अंदर, इस पे तो बार बार मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, और आपके नैरेटिव में भी आपके इंट्रो में भी ये बात बार बार आ रही थी, हिंदुस्तान के अलावा कोई दूसरा नहीं है। अब हिंदुस्तान क्यों कर रहे हैं? देखिए ना, हमारी दुश्मनी तो किसी से नहीं है, हम वैसे आपस में बात है, हम अफगानिस्तान की दुश्मनी नहीं रखना चाहते, हम उनके साथ हम अच्छे पड़ोसी बन के रहना चाहते हैं। यही हमारे कायद ने भी फरमाया था, हमारा आज का भी फॉरेन पॉलिसी यही है कि ऑल द नेबर्स आर आवर ब्रदर्स,
اور باقی سارے لوگ ہمارے دوست ہیں. لیکن اگر برادر بننے تو برادر کو جب مئی میں ان کو آرام نہیں آ رہا تھا پچھلے 78 ایئر سے, اور انہوں نے ایک مس ایڈونچر کیا, اور برادر کو جب آگے سے جواب ملا تو جواب ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں تھا. وہ ہمیشہ ایک ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم سے کہ ہم معافی منت ترلے کر کے کہیں گے کہ جی رہنے دیجیے. ایکچولی وہ منت ترلا معافی نہیں ہوتی, وہ ایک میچور پروڈنٹ ڈپلومیٹک منور ہوتا ہے جس میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے ہم اس خطے میں ان دو ممالک کی وجہ سے کوئی بدامنی نہیں چاہتے, لیکن وہ چاہتے ہیں کیونکہ بدامنی ان کو سوٹ کرتی ہے. تو جب وہ ان کو جواب وہ ملا جو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا, تو پھر انہوں نے یہ چھوٹی حرکتیں, میں ایسے کہوں گا یہ چھوٹی حرکت ہے, whereas terrorism itself, یا میں انسرجنسی نہیں کہوں گا, terrorism itself is a very very dangerous form of warfare, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم پچھلے 25 سے 30 سال میں اینٹی ٹیررزم میں انہی کی وجہ سے بڑی اچھی طرح ٹرینڈ ہو چکے ہیں. ہمارے ایک جنرل آفیسر سے لے کے ایک سولجر تک پریسائزلی اسے پتا ہے کہ ہاؤ ٹو ریسپونڈ ٹو ایکٹ آف ٹیررزم. اچھا اب دیکھیے ٹیررزم ہوتا ہے جب آپ کی اپنی جنرل پاپولیشن کی کچھ ڈسگرنٹڈ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. دیٹس وائی دے لیو ان دی پاپولیشن. اب یہ باہر سے حملہ کریں پھر تو وہ ہندوستان میں ان کو جواب دینا, یہ تو بھی وہ بزدلانہ کاروائیاں, میں نے کہوں گا یہ بزدلانہ کاروائیاں. تو جب وہ ان بزدلانہ کاروائیوں کے اندر پڑے اور ان بزدلانہ کاروائی میں آئے ہیں, تو ان کو ابھی بھی یہ شک ہے کہ شاید ہم پھر اسی طرح بہیو کریں جس طرح یہ پہلے ہمیں سمجھتے تھے, اب ہم ایسے بہیو. اس لیے یہ آپریشن لانچ کیا گیا شامان, اور اس آپریشن کے اندر آپ دیکھیے بڑا کلیئر کٹ مینڈیٹ ہے, کوئی بھی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ول ناٹ بی ٹالریٹڈ. وہ جو مرضیہ لبادہ یوز کرے, جو مرضیہ نام یوز کرے, اس کو جو مرضیہ رنگ دے, جو مرضیہ شکل دے, جو مرضیہ نظریہ بتائے, we will not tolerate any anti-state person within the boundaries of our country. یہ ایک کلیئر کٹ مینڈیٹ ہے گورنمنٹ کا, جو کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دماغ کے اندر وداؤٹ اینی فاگ, کوئی اسٹریٹجک فاگ نہیں ہے, کوئی ڈیسیجن میکنگ کا فاگ نہیں ہے, بالکل کلیئر واضح ہے. دی اونلی تھنگ از, آپ نے پچھلے 1-2 سالوں میں نوٹ کیا ہوگا کہ اب ہم امپلسو نہیں ہے. یعنی اب جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ایک جو آلریڈی فارمولیٹڈ پلانز ہیں جن کو اچھی طرح ریہرس کیا جاتا ہے, ان کو ایک سیکنڈ تھاٹ دی جاتی ہے فار اے فیو ڈیز, تاکہ جب جواب دیا جائے تو وہ ایک میچور ویل ٹرینڈ اور پروفیشنل آرمی کی طرف سے جواب ہو. وہ کوئی کرائے کے قاتلوں والے جواب نہ ہو جو کہ ہندوستان کرتا ہے یا افغانستان کا. So therefore we go as per the SOPs, we go as per the operational plans, and we go as per the international rules. تو جب آپ ان کے اندر رہ کے جواب دیتے ہیں, اس کے لیے آپ یہ آپریشن جو پلان ہے, آپ انشاءاللہ ابھی تو کچھ خبریں تو آپ کو آ رہی ہوتی ہیں, وہ ضروری ہوتی ہیں آنی, ISPR کے تھرو آ رہی ہوتی ہیں, نیشنل میڈیا کے تھرو ہو رہی ہوتی ہیں. کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو کسی وجہ سے فار دی سیکورٹی ریزنز نہیں بھی دی جاتی, جو آپ کو ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ آرم فورسز کیا کر رہی ہیں, یہ سمجھیے کہ اٹ از لیس دین 40%. جو ہم کر رہے ہیں, میرے ہم مطلب مینس کہ آرمز فورسز تو ہم ہی ہیں, تو آرمز فورسز جو کر رہے ہیں ادھر اگینسٹ دس ٹیررزم اینڈ دس انریسٹ ان دیٹ پرٹیکولر پروونس, تو انشاءاللہ یو ول سی دی رزلٹ آپ دیکھیں گے ایک مستقل امن کی شکل میں انشاءاللہ. رائٹ بریگیڈ صاحب, ایک اور چیز جو چونکہ یہ تو ہماری بات ہو گئی, اب اس وقت ایران, چین اور روس بھی ایسے ممالک ہیں جو دہشت گرد تنظیموں کی افغانستان میں موجودگی کو لے کر تشویش کا اظہار ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں, اب بھی کرتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں کچھ اور بھی افغانستان کے ایسے پڑوسی ممالک ہیں جہاں پر انہوں نے دہشت گردی ایکسپورٹ کی ہے. اب یہ جب اتنے ممالک اور انکلوڈنگ امریکہ, US, یہ بات سارے جانتے ہیں, کیا سخت ایکشنز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں یا ہونے چاہیے اس وقت اگینسٹ دس افغان رجیم جو کہ قابض ہے اسلحے کے زور پر کابل پر, اور یقیناً عوام کی حمایت نہیں ہے, الیکشنز نہیں ہیں, وہاں ووٹ نہیں ہے کہ عوام کی نمائندگی کوئی کرے, اور یہ ایک طرف جی بار بار دنیا کو یہ یقین دلانا کہ جی نہیں حد قطن ہماری سرزمین نہیں استعمال ہو رہی دہشت گردی کی, اور پوری دنیا کو پتہ ہے, خطے کے ممالک کو پتہ ہے, پورا خطہ جل رہا ہے, پورا پڑوس متاثر ہے, اور یہ
باز نہیں آ رہے ہیں، تو کیا کارروائیاں یا کیا چیزیں یہ ممالک مل کر انٹرنیشنلی کس طریقے سے ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ یہ بہتری لے کر آئیں اور تسلیم کریں کہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے لیے؟ اور دیکھیں نا، وہ اپنی سرزمین کابل کو سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا ہولڈ کابل پہ ہے. یہ سرزمین جو کابل ہے یہ پورے افغانستان کا 0.1% بھی نہیں ہے. یہ اس کو سمجھتے ہیں سرزمین، کیونکہ ان کا ٹوٹل ہولڈ ہی ادھر ہے نا. باقی تو ان کا ہولڈ ہی نہیں ہے پوری کسی جگہ پہ. اور اس کا ایک 2 دفعہ ان کے وہ متفق صاحب ہے وہ اظہار بھی فرما چکے ہیں کہ وہ دیکھیے ہمارا تو ادھر کنٹرول نہیں ہے. کنٹرول نہیں ہے تو پھر چھٹو نا، گورنمنٹ چھوڑ دیں. پھر آپ الیکٹڈ لوگوں کو آنے دیں یا آپ ان لوگوں کو آنے دیں جو بہتر سمجھتے ہیں، جو دہشت گرد نہ ہو، جو ٹیررسٹ نہ ہو، جن کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہو، جو ہیومن رائٹس کا وائلیشن نہ کریں، جو عورتوں کو مردوں کو ان کے حقوق دیں، نہ کہ انہیں دبا کے سبڈو کر کے رکھیں. تو دیکھیے یہ تو وہ یہ بات ہے. لیکن یہ جو آپ نے فرمایا کہ تشویش ایران کو بھی ہے، وہ تو ہے، پڑوسی ملک ہے، سب سے زیادہ تشویش اس کو ہے اور وہ اس کا اظہار بھی کر چکا ہے. اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایران باقی معاملات سے فارغ ہو کے افغانستان کی طرف منہ نہ کر لے، تو کیونکہ وہ خطے میں ایک اور صورتحال بتاشا بگڑ جائے گی. اور دوسرا چائنا اور رشیا، بالکل رشیا کو پتا ہے بہت اچھی طرح، چائنا کو پتا ہے، اور انہوں نے بڑے اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے بڑی انویسٹمنٹ کی افغانستان میں. بٹ ٹو نو وے انویسٹمنٹ کرے اور اس کا ریزلٹ وہی ٹیررزم یعنی ہاپنگ آن دی سیم اسٹرنگ ایوری نو اینڈ دین. تو یہ اس طرح تو کام اسرار صاحب نہیں چلتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل ریلیشن سمجھنے کے لیے آپ کی جو گورنمنٹ ان پلیس ہوتی ہے وہ پاپولر ووٹ کے ساتھ آئی ہوئی ہو اور ایکسیپٹیبل ہو، صرف ہندوستان کو نہیں بلکہ خطے کے باقی ممالک کو بھی ایکسیپٹیبل ہو. تو اس میں اگر آپ اسلام کا لبادہ اوڑھ لیں تو میرے مذہب نے تو ایسا کچھ نہیں سکھایا کہ آپ دہشت پھیلائیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محبت سے تبلیغ فرمائی اور اسلام کا بول بالا فرمایا اور دنیا میں پھیلایا، نہ کہ تلوار کے زور پہ. یہ تلوار کے زور پہ سارے معاملات کرنا چاہتے ہیں بیکاز مائنڈ سیٹ وہ ہے. اور پھر کون سا اسلام، یعنی آپ اگر میں انہیں انفیڈلس کہوں، غیر مذہب لوگوں کے ساتھ آپ اتحاد کر کے اسلام پھیلا رہے ہیں، اس اسلام کی سمجھ سے باہر ہے. ایبسلیوٹلی. بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد ملک صاحب، ڈیفینس اینڈ سیکورٹی اینالسٹ، تھینک یو فار جوائننگ ڈائلاگ، تھینک یو فار یور ٹائم. بات کر رہے تھے ہم کس طرح سے اس وقت افغانستان ایک محفوظ پناہ گاہ، ایک سیف ہیون دہشت گردوں کے لیے، تمام دہشت گرد تنظیموں کے لیے بن چکا ہے اور ایک ہب بن چکا ہے جو ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر رہا ہے خطے میں. بالخصوص اس وقت پاکستان سب سے زیادہ اس سے متاثر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وسط ایشیا کے دیگر ممالک اپنے کنسرنز نہیں رکھتے یا وہاں پر دہشت گردی نہیں جا رہی یا وہ اس سب سے متاثر نہیں ہو رہے. وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. اس وقت پاکستان کیوں متاثر ہے؟ کیونکہ اتحاد کر لیا ہے، ایک نیکسس بن گیا ہے، گٹھ جوڑ بن گیا ہے افغان طالبان رجیم اور بھارتی حکومت، بھارتی پاکستان مخالف حکومت، لیٹس پٹ اٹ دس وے، ان کے درمیان. اور پیسہ انجیکٹ ہو رہا ہے بھارت کی طرف سے، اور افغانستان اپنی سرزمین دے رہا ہے، دہشت گردی کی ٹریننگز دے رہا ہے اور دہشت گردی کو پاکستان بھیج رہا ہے. کل کو کوئی اور پیسہ دے گا تو خطے کے دیگر ممالک میں بھی اسی طرح سے یہ کام کریں گے. اس وقت تمام تر ایکشنز جو لازم اور ملزوم ہیں وہ پاکستان لے رہا ہے، فرام آپریشن شابان ٹو دا ایئر اسٹرائکس ان افغانستان. اس میں اور بھی اینگلز ہیں. اندر ویری انٹرسٹنگ اینگل جس کو ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں. آپ سن رہے ہیں پروگرام ڈائلاگ، سنو FM 89.4 اور ریڈیو پاکستان پر. ارسلان خالد کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا.